السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی۔ اور پاکستانیوں، جو ہی 8 فروری کا دن نزدیک آتا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی سیاسی جو ہے وہ درجہ حرارت اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی کچھ فیصلے بھی اتنی تیزی سے ہو رہے ہیں کہ سمجھنے والا جو ہے وہ قاصر نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستانیوں، یہاں ایک بڑی اہم جو ہے وہ بات کمال ہوشیاری کے ساتھ کی گئی کہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ کیا گیا، حالانکہ وہ خود گرفتکاری دینے کے لیے جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں چلی گئیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی جو ہے وہ اہلیہ جو ہیں، ان کو جو کہا گیا جی آپ ہاؤس اریسٹ ہیں، اور ان کے وکیل کے بقول جو انہوں نے بات کی ہے، ان کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ تو ایک کمرے سے باہر نہیں جا سکتی، اور پورے کا پورا گھر جو ہے وہ اس وقت ہاؤس اریسٹ کے نام پر جو ہے وہ سیکیورٹی حصار میں لے لیا گیا ہے۔ یہ بھی غالباً اپنی نوعیت کا جو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ واقعہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح کا ہاؤس اریسٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ کہیں ہاؤس اریسٹ بھی کرتے تھے یا کہیں لے کر بھی جاتے تھے، تو ایسا نہیں ہوا کہ جناب جاتی عمرہ کوئی جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ قرار دے کر پورے کے پورے جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ آ کے بیٹھ جائے، جناب سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ اور یہ دوسرے لفظوں میں جو بنیادی حق ہے کہ اس حوالے سے بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیا انہوں نے کوئی درخواست دی ہے۔ اگر انہوں نے درخواست نہیں دی، ان کے وکلاء کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا، تو اس کے بارے میں تو عدالتیں بہتر بتا سکتی ہیں کہ جناب بغیر درخواست دیے بھی کوئی ایسا قانون آ گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ کر دیں، جیل سے لے جا کے اس کو گھر میں بند کر دیں کہ آپ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتے، اور پورے کا پورا گھر جو ہے اس میں سے ان کے ملازمین کو نکال کر وہ اپنے کنٹرول میں جو ہے وہ کر لیا جائے۔ بہرحال پاکستان میں تو سب چلتا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور تھیوری جو ہے وہ سامنے آئی کہ اس دوران جو ہے وہ کچھ لڑانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں بشرا کو اور علیمہ خان کو آپس میں، کہ جی کسی طرح یہ ہے وہ آپس میں جو ہے وہ الجھ پڑیں۔ اور غالباً ایک اور وجہ بھی تھی کہ جس طرح علیمہ خان جو ہیں وہ کھل کر بول رہی تھیں ان کی بہن عمران خان کے حوالے سے، تو انہیں یہ شاید لگا ہوگا کہ اب جو ہے وہ علیمہ خان جو ہے وہ بنی گالہ سے کوئی سیاسی سرگرمی نہ شروع کر دیں، کوئی یہاں پہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے جو ہمدرد ہیں، جو ان کے ووٹر سپورٹرز ہیں، وہ بنی گالہ نہ آئیں۔ تو ایک طرح سے یہ دروازہ جو ہے یہ بھی بند کیا گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اوپر اس طرح دروازے جو ہیں وہ بند نہیں کرنے چاہیے۔ حالات تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی، کیونکہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر اس طرح ختم کیا گیا کر سکتا تو پھر تو اس سے پہلے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پیپلز پارٹی کے چکر میں بہت ساری جماعتیں بنائی گئیں، لیکن پیپلز پارٹی آج بھی اسی قد کاٹ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے۔ چلیں اس طرح نہ صحیح، لیکن پیپلز پارٹی کے ہاں جو ہے وہ وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ بنا، اتحادی حکومت میں بھی پیپلز پارٹی تھی، بے نظیر بھٹو 2 دفعہ وزیر اعظم جو ہے وہ بنی، سسٹم سے آؤٹ تو نہیں ہو سکے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اگر ہم دیکھیں تو آج بھی جو ہے وہ گڑی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر جو ہے وہ کم از کم پیپلز پارٹی کے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں، لیکن اس وقت کے جو فیصلہ ساز ہیں جنہوں نے یہ فیصلے کیے تھے، میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی تعداد میں ان کے ساتھ لوگ اس وقت جو ہے وہ کھڑے ہوں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے حالات جو ہیں وہ نہ تنگ کیے جائیں کہ اگر آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، آپ انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، تو اتنی سپیس ضرور دی جائے کہ ایک پارٹی سے اگر نشان بھی لے لیا گیا ہے، ان کے لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اب یہ آخری کام تھا کہ جناب یہ بھی جاتے جاتے ہم جو ہے وہ تمغہ سجا لیں کہ چلے جناب ہاؤس اریسٹ والا بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کاریگر جو یہ مشورہ دے رہے ہیں وہ عمران خان کے لیے بہت اچھا کر رہے ہیں، یعنی بانی پی ٹی آئی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا سارا کام جو ہے یہ خود کر رہے ہیں سپیڈی ٹرائل کے ذریعے، دیگر معاملات کے ذریعے، تاکہ کل کو جناب وہ ان کو مزید جو ہے وہ عوام کے سامنے مظلوم بنا کر جو ہے وہ پی ٹی آئی پیش کر سکے۔ اور ان کی جو 3.5 سالہ کارکردگی ہے، کوئی شخص جو ہے وہ نام لینے کو تیار نہیں ہے کہ خان صاحب نے 3.5 سال میں کیا کیا یا ان کی کارکردگی کیا تھی، کیونکہ 16 ماہ میں جو کارکردگی پی ڈی ایم کی حکومت کی تھی
انہوں نے جناب 3.5 سال کے اوپر جو ہے وہ پانی پھیر دیا، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے گلے میں ڈھول جو ہے وہ ڈال کے اور خود اپنے آپ کو اتنا غیر مقبول کر دیا کہ زمینی حقائق جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اب فیصلہ جو ہے وہ اگر عوام کے ووٹوں سے ہوتا ہے تو 8 فروری کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ اچھا نہیں آئے گا۔ اور اب یہ ایک حتمی فیصلہ بھی بہرحال کر لینا چاہیے کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ ملک کو چلائیں۔ میں ایک دفعہ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے تمام لوگ جو اس وقت موجود ہیں، خاص طور پر اس ملک کے فیصلہ ساز، اس ملک کی بیوروکریسی، اس ملک کی انٹیلیجنسیا، اس ملک کے سیاستدان اور اس ملک کے میڈیا سیٹ، یہ سارے مل جل کے نا ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں، ایک راؤنڈ ٹیبل آپس میں بات کر لیں، وہاں کوئی فارمولہ طے کر لیں جس میں یہ کہہ دیں کہ جی فلاں 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 کو اتنا حصہ ملے گا، اتنا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوگی، فلاں کے کہنے پہ ہم یہ کریں گے، اور کوئی ایک جو ہے وہ اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایک لائحہ عمل طے کر لیں، ایک فارمولہ طے کر لیں اور اس میں کوئی تھنک ٹینک بنا لیں یا کچھ بھی کر لیں، لیکن خدا کے لیے عوام پر رحم کریں۔ یہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ جو ظلم، زیادتی اور جبر کا ماحول رکھا جا رہا ہے، ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ یقین جانے مڈل کلاس جو ہے وہ آپ نے ختم کر دی، وہ لوئر مڈل کلاس اپنی جو ہے نا وہ روٹی کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، اور اتنی بری صورتحال ہے کہ وہ بجلی گیس کا بل دیں، وہ بچوں کی جو ہے وہ فیسیں دیں اور وہ گھر کا کچن چلائیں۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں جو کھیت مزدور سے لے کر اور عام جو پاکستانی ہے وہ بھگت رہا ہے، اور ان کے اقتدار کا فارمولہ ہے کہ طے ہی نہیں ہو رہا۔ اور میں میڈیا کے خاص طور پر میڈیا سیٹھوں سے یہ کہوں گا کہ جناب آپ بھی وہ کام چھوڑ دیں کہ جیسے وہ گاؤں کے نمبردار ہوتے ہیں نا، تو گاؤں کے نمبردار جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک میراثی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے رنگ لگے رہیں، بھاگ لگے رہیں، شملہ اونچا رہے۔ تو آپ بھی اللہ کا نام لے کے یار بس کریں، یہ رنگ لگے رہیں اور بھاگ لگے رہیں، آپ اصل پکچر بتائیں، آپ بتائیں ان کو جناب کہ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں۔ عام لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں، سسک رہے ہیں، لوگوں کی حالت اتنی خراب ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ایک غریب آدمی کتنا جو ہے وہ تنگ آ چکا ہے، اور آپ جو ہے آپ کی سیاست، آپ کی جناب کہانیاں جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ پاکستان کی عوام ہیں کہ ان کے مسائل ہی ختم نہیں ہو رہے، اور آپ ہیں کہ آپ وسائل نوچنے کا جو نشہ ہے وہ آپ جو ہے وہ چھوڑ ہی نہیں رہے۔ میں پھر ایک دفعہ ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے 25 کروڑ عوام پر رحم کریں، کوئی متفقہ فارمولہ ایسا نکالیں کہ اس ملک کو تو چلنے دیں، پاکستان کو تو چلنے دیں، پاکستان کے لوگوں کو تو چلنے دیں۔ اور ٹرانسپیرنسی کے بغیر اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ملک چلے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اداروں کے اندر کرپشن کے بغیر اور اس کے چیک اینڈ بیلنس کے بغیر ہم ملک کو چلا لیں گے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ $500 ارب بیرون ملک لے جانے والوں سے حساب لیے بغیر آپ یہ ملک چلا لیں گے، تو دوستو مجھے تو یہ گاڑی چلتی نظر نہیں آتی۔ میں ایک دفعہ پھر ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں تمام اداروں سے بشمول اپنی عدلیہ کے کہ خدا کے لیے بس کریں، رحم کریں ان 25 کروڑ عام لوگوں پر۔ ان 25 کروڑ میں سے یقین جانیں 24 کروڑ کوئی 70 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ تو کہیں ہیں ہی نہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ یہ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ ان کی کیوں زندگیاں تنگ کر دی گئی ہیں؟ آپ سیاست کھیلیں، آپ اپنے وسائل کو حاصل کرنے کی لڑائی لڑیں، آپ زیادہ کمانے کے جو معاملات ہیں ان کو طے کریں، لیکن کچھ نہ کچھ فارمولہ ایسا طے کر لیں کہ اس ملک کو چلنے دیں اور اس ملک پر رحم کریں۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔